رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب مرحبا، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک سوال بھی ساتھ ہی میں رکھ دیتا ہوں کہ مارکیٹس میں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے، ایک یہ بھی صورت پائی جاتی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے مارکیٹ کی ایک نارمل ٹائم ہے جس میں عموماً مارکیٹس کھلی ہوتی ہیں، دکانیں کھلی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ کسٹمرز جاتے ہیں اور اپنی مطلوبہ چیزیں لے لیتے ہیں۔ لیکن بعض ایام یا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس ٹائمنگ میں محدود دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی اکا دکا دکان کھلی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر جو چیز ہم لینے جا رہے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ میں اور کسی ایک آدھ دکاندار کے پاس ہے، یا اس شہر میں اس جگہ پہ کسی ایک دکاندار کے پاس ہے، اگر دوسرے کسی دکاندار سے لینا ہوگا تو ہمیں طویل سفر کر کے جانا ہوگا۔ تو اس صورتحال میں کیونکہ کسٹمر کو یقینی طور پہ خریدنا ہی خریدنا ہوتا ہے، اور دکاندار جو ہوتا ہے اس میں اتنا سینس ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر دیکھ کے یا اس کی مطلوبہ چیز کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ تو خریدے گا ہی خریدے گا، تو اس کنڈیشن میں وہ عمومی رقم سے زیادہ، عمومی قیمت سے زیادہ کچھ اضافی قیمت طلب کرتا ہے۔ یعنی ایک چیز 10 روپے کی بکتی ہے تو وہ اس ٹائم پر اس موقع پر 12 روپے کی بیچے گا۔ تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ شرعی احکام کی بنیاد صرف جذبات پر نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں ایک انسانی جذبات اور اس کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ ان مواقع پر جو دکاندار کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا۔ جی، لیکن جو تجارت کی دنیا ہے، اس دنیا میں کھڑا ہو کر کوئی خود کو دیکھے تو اصل جو تجارتی ہنر اور تجارتی جو گر ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کس ٹائم پر کون سی چیز آپ نے اپنی دکان میں رکھنی ہے، اور دکاندار اس چیز کو رکھنے کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مہنگی چیزیں منگواتے ہیں۔ مثال کے طور پر باہر سے کوئی مال آنا ہے، کنٹینر کوئی آنا ہے، تو اب دکاندار کی کوشش ہوگی کہ اس کو میں خرید لوں، میری دکان میں آ جائے، شارٹ یہ چیز زیادہ بکے گی۔ تو ذرا وہاں کھڑے ہو کر بھی آپ دیکھیں ٹھیک کہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں تجارتی دنیا کے اندر، یہ ایک تجارتی گر ہیں صحیح، کہ کس چیز کی مارکیٹ ویلیو کب کتنی ہوگی اور اس کا لحاظ رکھنا اور اس کے مطابق ہی چیزیں اپنی دکان میں رکھنا، یہ مارکیٹ پریکٹس کہلاتی ہے۔ ٹھیک، جیسے عام دنوں میں آپ جانور خریدنے جائیں تو قدرے سستے ملتے ہیں، بقرعید کے موقع پر مہنگے ملتے ہیں، بہت قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بہت قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس قیمت بڑھانے کو کوئی ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن چونکہ مارکیٹ کی وجہ سے قیمت بڑھتی ہے، مارکیٹ میں تیزی آ جاتی ہے، یہ اس کی ایک بنیادی فیکٹر ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہی اصول ہوتا ہے مارکیٹ کا کہ جب ڈیمانڈ
زیادہ ہے تو قیمت زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہے تو قیمت نیچے آ جائے گی۔ یہ آپ ٹماٹر اور پیاز اور آلو کو دیکھ لیں، ہر دوسرے دن اس کا یہ ماجرا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، وافر مقدار میں ہوتا ہے تو قیمت نیچے آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی دکاندار کسی بھی بنا پر جیسے مارکیٹ بند ہونے لگی ہے اور پتہ ہے کہ گاہک لے گا، وہ مہنگی بیچتا ہے یا اور جو مارکیٹ پریکٹس ہے اس کی بنیاد پر مہنگا بیچتا ہے، تو شرعی اعتبار سے تو یہ اس کا منافع جائز اور حلال ہی ہوگا۔ اگر وہ جائز چیز بیچ رہا ہے تو اس کو کوئی ناجائز تو نہیں کہیں گے، ایک تجارتی گر ہے، اس نے اپنایا، ٹھیک ہے، شریعت میں کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی ایسا ہے کہ مارکیٹ پریکٹس سے ہٹ کر ہی وہ ایک کام کر رہا ہے جی سر، اور اس میں کچھ شائبہ ہے چیٹنگ کا، تو بالکل یہ کام معیوب ہوگا، اور معیوب ہونے کے ساتھ ساتھ اگر دکاندار خیانت سے کام لیتا ہے، مثال کے طور پر دکاندار یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہے ہی اتنے کی، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں، غلط بیانی کرتا ہے۔ اب وہ رات کو کس سے جا کے پوچھے گا، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر۔ ٹھیک، تو اب جو اضافی چیزیں شامل ہوں گی جو فی نفس ہی ناجائز ہوں گی تو ممکن ہے، ورنہ اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ وہ اپنی چیز جتنے کی چاہے جی ہاں، بیچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جب اسی طریقے سے ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ٹھیکے پہ جو کام کیے جاتے ہیں، جن کے ٹینڈر کھلتے ہیں یا ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں نچلی سطح پر، تو ایک معینہ رقم پہ ان کا طے ہو جاتا ہے کہ جناب اتنی رقم پہ ہم یہ کام کر کے دیں گے۔ لیکن پھر جب وہ کام کر چکتے ہیں، پورا ہو جاتا ہے کام، تو پھر وہ ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں جنہوں نے کام کرنے کا معاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارا وارہ نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل بنانے کا میں نے کارپینٹر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ بھئی یہ ٹیبل آپ بناؤ گے، میٹیریل ہمارا ہوگا، محنت آپ کرو گے، اس پہ کاریگری آپ دکھاؤ گے، اور اس ٹیبل بنانے کے آپ کو 2000 روپے دیے جائیں گے کمپلیٹ کر کے۔ اب یہی کام جب وہ کر چکتا ہے تو بسا اوقات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے وارہ نہیں آ رہا، میرا وارہ نہیں آ رہا، اور اب جو ہے نا جیسی پارٹی ہوتی ہے، جیسا کام ہوتا ہے، اس کے حساب سے 500 روپے بڑھا دو، 300 روپے بڑھا دو، 200 روپے بڑھا دو، یہ لاکھوں روپے میں بھی جاتا ہے۔ تو اب وہ کیونکہ وہ ٹھیک ہے، وہ طے تو 2000 روپے ہوئے ہوئے ہیں، وہ تو لے گا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں خوشی سے دے دو اپنے کچھ۔ تو اس کنڈیشن میں کیا حکم ہوگا، کیا رہنمائی دیں گے؟ اچھا، مانگتے بھی ہیں، خوشی سے دے دو۔ جی، دیکھیں، معاہدے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاہدہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ معاہدہ اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ خود بھی کام کروا سکتا تھا جی، اور اسے سستا بھی پڑتا، جی، خود میکینک کو ڈھونڈتا اور میکینک کو لے کر آتا اور کھڑے ہو کے کام کرواتا دیہڑی دے کر، لیکن اس نے یہ پسند نہیں کیا۔ اس نے کام کی تمام تر نوعیتیں بتا کر جو ہے وہ ایک معاہدہ کر لیا کہ یہ کام ہے، یہ اس شیپ کا یہ کام ہے، یہ آپ کو اتنے کا کر کے دینا ہوگا، اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ٹھیکیداری نظام کے اندر تو اصول ہی یہ ہے، ٹھیکیدار کو یا تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ٹھیک۔ تو جب اس نے معاہدہ کیا ہے ٹھیکیدار نے، تو وہ پھر اوپر سے زیادہ پیسے لینے کا حق نہیں رکھتا، نہ ہی سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کا رونا دھونا، سوال کرنا، یہ سراسر جو ہے وہ خلاف مروت ہے، اور ممکن ہے بعض صورتوں میں یہ ناجائز، واضح طور پر ناجائز ہو۔ تو اب ٹھیکیداروں کی بھی اپنی عادت ہوتی ہے، 1 بجے کام پر آئیں گے، 5 بجے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، جی، جی، تو تھوڑی مطلب کوئی کام ہوتا ہے اس کے اندر۔ اپنی سہولت سے آئیں گے، اپنی سہولت سے آئیں گے، اپنی سہولت سے جائیں گے، پھر روئیں گے کہ ہمیں وارے میں نہیں آیا، پھر ایک جگہ 5 بندوں کا کام پکڑ لیں گے، اس کا بھی کام کرنا ہے، اس کا بھی کرنا ہے، وقت پر نہیں آئیں گے، گیپ کریں گے۔ تو ان لوگوں کے جو معاملات ہیں بہت غلط ہوتے ہیں، اور جو طے ہوا ہے وہی ان کو دیا جائے، اور اضافی مانگنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہاں، اگر کام بڑھا ہے، جی، اس نے کام بڑھوایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کام بڑھوانے پر عرفاً جتنا بنتا ہے وہ یہ مانگ سکتے ہیں، وہ ان کا ایک حق ہے۔ ٹھیک ہے، طے شدہ کام سے کام بڑھائیں گے تو پھر اس کے عرف کے مطابق اس کی اجرت یا جو بھی ہوگی رقم وغیرہ وہ بڑھے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کچھ کالز ہیں، وہ کیا سوال کر رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں سیلون کا کام کرتا ہوں دبئی کے اندر، باربر شاپ کٹنگ کا کام کرتا ہوں، کہ میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کام حرام تو نہیں ہے جو میں کام کرتا ہوں کٹنگ کا، یا داڑھی مونتا ہوں، شیپ کرتا ہوں، یہ کام حرام تو نہیں ہے؟ سلون ہے اور باربر کا کام کرتے ہیں، نائی ہیئر کٹنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ امارات سے سوال جی امارات سے سوال تھا۔ دیکھیں، جو کام کرنا شریعت میں جائز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کام کو انجام دینا اور اس کی سروس دے کر پیسے لینا وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کام شریعت میں جائز نہیں ہے اس کام کی خدمات انجام دینا اور اس کا معاوضہ لینا یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ یعنی جو عمل شرعاً جائز ہے اس کا معاوضہ جائز ہے۔ جی، اب بال بنوانا جو ہے جی تو ٹھیک ہے، زلفیں رکھنا ایک مستحب طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر بال بنواتا ہے ایک عمومی نوعیت کے بال، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے کہ ناجائز تو اس کو نہیں کہیں گے۔ عمومی نوعیت میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج کل تو عجیب و غریب طریقے کے بال بننا شروع ہو گئے۔ میں نے ایک ایئرپورٹ پر دیکھا کسی اور ملک میں، ایک شخص نے بچھو بنایا ہوا تھا اپنے بالوں سے۔ کہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ باقاعدہ اس کی ٹانگیں بنائی ہوئی اور پورا اس کا اس انداز سے کٹنگ کی ہوئی کہ پورا بچھو لگا ہوا، پیچھے تک اس کی۔ اس میں کچھ فیشن کی کارگزاری ہے، کچھ یونیکنیس چاہتے ہیں، منفرد بننا چاہتے ہیں، تو اس میں بالوں۔ پھر ایک اور طریقہ آج کل رائج ہوا ہے، اس کو احادیث مبارکہ میں منع کیا ہے، اسے قضا کہتے ہیں عربی میں۔ قضا، ہاں، تو نا عن القضا کے الفاظ، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ مل جاتے ہیں روایتوں میں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل سر کے اوپر سے یوں کھڑی کر کے چونچ یوں بنانا، تو یہ رائج ہوتا جا رہا ہے کچھ، تو اس طرح کے جو بال ہیں چل رہا ہے۔ وہ بلا شبہ ناجائز کہلائیں گے۔ باقی جو عمومی طور پر بال بنوائے جاتے ہیں، جیسے پیچھے سے مشین لگوا دی، فوجی کٹ ٹائپ کے بنوا دیے، چھوٹے کر دیے، اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، مطلب یہ جائز ہے شریعت بار سے۔ ٹھیک ہے، اس نوعیت کے اگر یہ بال بناتے ہیں تو یہ بال بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بال مردوں کے بناتے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں کیا رواج ہو، کیا جہاں سے یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہاں عورتیں نہ آتی ہوں ان کے پاس، ایسا ہے۔ کچھ معاملہ نہ ہو۔ رہی بات داڑھی مونڈنے کی، تو جس عمل کو اللہ عز و جل کے رسول پیارے محبوب علیہ السلام نے ناجائز قرار دیا ہے، اس فعل میں معاونت کرنا اور وہ فعل انجام دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو داڑھی جب یہ کاٹیں گے کسی کی یا مونڈیں گے تو اس کی جو اجرت ہے وہ ناجائز ہوگی، وہ اجرت ان کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور وہ کام بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین کے یہاں پر اور بھی کالز ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام غلام احمد ہے، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ایک دکان والے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس مثال کے طور پہ انڈوں کا ریٹ ہے 100 روپے، دوسرا وہ ہے وہ 110 روپے ریٹ پہ بیچ رہا ہے، تو اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو جو دیکھ کے گیا وہاں سے مہنگے ملے ہیں اس لیے میں 110 کے ریٹ سے بیچ رہا ہوں، تو جو پہلے والا ہے وہ 100 کے ریٹ پہ بیچ رہا ہے۔ تو اس صورت میں ایک تو پہلا سوال میرا یہ ہے، اور دوسرا یہ جگہ کا سٹیٹس بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ریڈی سے چیز خریدتے ہیں، وہی کیلا ہے وہ اگر 50 روپے درجن مل رہا ہے اور آپ کسی بڑی دکان سے خریدیں گے تو وہ 80 روپے درجن دے رہا ہے، تو کیا اس میں جو ڈیفرنٹ ہے کیلا، وہ چیز جو ہم خریدنا چاہتے ہیں وہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ کیسا ہے کہ کیا ان کو یہ جائز ہے کہ وہی ریٹ جو انہوں نے ایک چیز جو 50 روپے میں بیچ رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی کچھ اس میں سے بچا رہا ہے، اس کو بھی بچت ہو رہی ہے، اور جس نے 80 روپے کا ریٹ لگایا ہے اس کے لیے کیا یہ منافع جو ہے وہ جائز ہے؟ خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان دونوں کالز کا جوابات ایک ساتھ لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا
नाम मोहम्मद आमिर अतारी है। मैं गुजरांवाला शहर से बोल रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि उशर के मुतल्लिक़ मैंने कुछ पूछना था कि उशर किस तरह अदा करना चाहिए। आमिर भाई, उशर किस तरीके से अदा करना चाहिए, बहुत ही बड़ा सवाल है। ये तो मुझे भी महसूस हो रहा है, बाकी मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर रहनुमाई देते हैं। मुफ्ती गुलाम अहमद भाई, इन्होंने 2 शिके बना के की हैं, लेकिन दोनों मिलते जुलते ही हैं कि अंडे 100 रुपये भी मिल रहे हैं, 110 रुपये भी मिल रहे हैं, आगे से महंगे आ रहे हैं। और ये अमूमी सूरत हाल है, इसका तजर्बा होगा। और इसी तरीके से जो इन्होंने इलाकों का डिफरेंस बोला कि कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे सस्ता होता है, वो रेडी वगैरह का, जैसी दुकान होती है वैसे ही फिर रेट होते हैं। तो इस बारे में जो पहला सवाल था ना हमारा, जी, उससे ही मिलता जुलता ये सवाल है जी, मौजूद से कि दुकानदारों, मुख्तलिफ दुकानदारों का मुख्तलिफ रेट पर चीज़ें बेचना। जी, ठेले वाले का अलग रेट और दुकान वाले का अलग रेट। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पूरे सवाल के जवाब देने से पहले 3 चीज़ें मैं बयान करना चाहूँगा। जी जी, मरहबा। एक तो ये है कि ये बात वाज़ेह है कि ठेले वाले के अखराजात कम हैं, दुकानदार के ज़्यादा हैं। ठीक है, उसका किराया भी ज़्यादा है और मेंटेनेंस ज़्यादा है, एक्सपेंसेस जो हैं वो भी ज़्यादा हैं। एक अंडरस्टूड बात है। दूसरी बात ये है कि शरीयत का ये उसूल है कि जो ख़रीदो फ़रोख्त है ये 2 अफराद मिलकर करते हैं, एक तरफ़ा नहीं होती। एक शख्स बेचता है और दूसरा शख्स ख़रीदता है। ठीक। अब ये दोनों जिस कीमत पर रज़ामंद हो जाएं तो उस कीमत पर सौदा होना मुमकिन होता है। ठीक है। एक ऑफ़र करता है मिसाल के तौर पर केला 150 रुपये दर्जन और दूसरा कहता है 50 रुपये दर्जन। ठीक। तो ज़ाहिर बात है सौदा हो ही नहीं सकता। ठीक है। जब ये दोनों किसी कीमत पर इत्तिफाक करेंगे तो सौदा होगा। जी। शरीयत मुत्तहरा ने सौदे को, कीमत को इन दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है। जिस पर ये दोनों इत्तिफाक करें और रज़ामंदी इनकी हो जाए वो कीमत जायज़ है, नाजायज़ नहीं कहलाएगी। मुफ्ती साहब शायद तीसरा नुक्ता ये है, 3 बातों में से 2 बातें जी तो हो गई हैं कि ऑलरेडी डिफरेंस तो आएगा। ठीक है। ठेले का और दुकान का एक्सपेंसेस अलग है। दूसरा नुक्ता ये है कि कीमतों का इख्तियार फरीकैन पर छोड़ रखा है शरीयत मुताहरा ने। ठीक। तीसरा इसका पहलू ये है कि कीमतें मुकर्रर करना। पहले जो फुक़हा गुज़रे हैं रहिमहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन, तो वो उनकी राय ये थी कि कीमत मुकर्रर करने का किसी को भी इख्तियार नहीं है। ठीक। किसी को भी इख्तियार नहीं है, यहाँ तक कि हाकिम को भी नहीं है। सही। लेकिन बाद में जो फुक़हा आए, बिलखुसूस 400-500 साल पहले जो फुक़हा इकराम की राय पढ़ने को मिलती हैं, उन्होंने इस बात का इख्तियार दिया हुक्मरानों को शरई एतबार से कि वो अशिया की कीमत मुकर्रर कर सकते हैं। ठीक है। हालात को देखते हुए उन्होंने फैसला जी, ताकि लोगों पर ज़्यादती ना हो, जुल्म ना हो। ठीक। और एक चीज़ जो है वो उसमें रहे, तजावुज़ ना करे, एक हदूद में रहे, एतदाल में रहे। तो ये तीसरा पहलू है। ठीक। तो अब हमारे यहाँ फ्रूट वगैरह की कीमतें तो मुकर्रर होती हैं। ठीक। लेकिन उस पर एक्शन लिया जाता है सिर्फ रमज़ान मुबारक के अंदर। जी। इसके अलावा एक्शन लेने की ख़बरें पढ़ने को, सुनने को मिलती नहीं हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसा लगता है कि खाना पूरी होती है। ठीक। कि ठेले वाले ने, ज़ाहिर बात है, उसने 5-7 हज़ार रुपये का माल ख़रीदना है। जी। उसने ख़रीदना है जिस आदमी से, उससे उसको उतना मिला ही नहीं है जो प्राइस है। ठीक है। मिला ही उससे महंगा है। ठीक है। तो उसको पकड़ने का या उसको रोकने का क्या फ़ायदा। सही। उसको पकड़ना चाहिए कि जो रेट खोलता है। ठीक। जो मार्केटें हैं, जो मंडियां हैं सब्ज़ी की, वहाँ जाकर पकड़ दकड़ करनी जो चाहिए। बुनियाद है उस पर हाथ रखें, वहाँ हाथ रखना चाहिए। वरना तो देखें, लगता ये है कि जो आम ठेले वाले हैं इन पे जुल्म हो रहा है। यानी आम ठेले वाला जिससे माल ख़रीद कर लाया है जी, वो इतना महंगा ख़रीद कर लाया होता है, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में, कि उस रेट पर वो नहीं बेच सकता। 50 रुपये रेट है, वो ख़रीद के 50 रुपये पे या 52 रुपये पे लाए तो कैसे देगा? वो नहीं बेच सकता। ठीक है। लेकिन पीछे से जो कीमतें बढ़ा रहा है उसको पकड़ना चाहिए। तो यूँ एक ये जो 3 बातें हैं, इनको सामने रखकर फिर
آپ ایک چیز کو دیکھیں، مطلب تیسری جو چیز ہے وہ تو کمزور ہے، ٹھیک، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کر رہے ہیں، اور یہ قیمتیں مقرر کرنا بھی حکومت جو ہے وہ کچھ چیزوں میں کرتی ہے، ہر چیز میں نہیں کرتی. جیسے یہ پراپرٹی ہے، کبھی سنا ہے آپ نے کہ اس کی قیمتیں حکومت نے مقرر کی ہوں؟ نہ کی ہیں اور نہ جو لسٹ آتی ہے نا اس میں بھی پھر اے بی سی کیٹیگری ہوتی ہے. جی، تو اب یہ کیسے طے ہو کہ یہ کیلا، یہ آم یا یہ جو اناج ہے یہ اے کیٹیگری کا ہے یا بی کیٹیگری؟ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ایک تو پہلو یہ ہے نا کہ ہم اس چیز کو بھول جائیں جو تیسرا نقطہ ہے کہ اس پر اس سے کچھ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اب پہلے جو دو پہلو ہیں جی کہ ٹھیک ہے، آپ کو جہاں سے سستا ملتا ہے وہاں سے لیں، ٹھیک ہے، آپ بارگیننگ کر کے لیں. ٹھیک ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دکان پر ہی جائیں گے؟ آپ ٹھیلے سے لیں، ایک ٹھیلے والا مہنگا دیتا ہے آپ دوسرے پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ بازار لگتے ہیں، باب المدینہ کراچی میں تو یہ رواج ہے، اور شہروں کا مجھے نہیں پتہ، کہ مختلف بڑے بڑے بازار لگتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ فروٹ اور سبزیاں تجربہ یہ ہے کہ 20-30% آرام سے سستی مل جاتی ہیں. جی، مطلب ٹھیلوں سے بھی سستی 20-30% دکانوں سے سستی ملتی ہیں اس کے اندر. تو آپ وہاں سے جا کر لیں. تو ٹھیک ہے، یہ بطور نقطہ ایک سوال ضرور ہے اور اظہار جذبات ضرور ہے، لیکن فقہی طور پر جو اس کا ایک حکم بنتا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی شخص اگر مہنگی چیز بیچتا ہے اپنی تو اس کو شرعاً تو اختیار ہے. ہاں اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے پھر اس کو ایسا نہیں کرنا ہوگا. تو اس سوال میں جو آپ کا جو سوال تھا اے بی کیٹیگری کس طرح سمجھ میں آئے، تو دیکھیں بات چیزیں تو بڑی واضح ہوتی ہیں. آپ کیلے خریدنے جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ کیلا جو ہے بالکل بسا ہوا ہے، اور یہ جو ہے بڑا اچھا قسم کا کیلا ہے، چتری دار کیلا ہے. چتری دار کیلا زیادہ اچھا ہوتا ہے. مطلب یعنی چتری دار کیلا کیا ہوتا ہے کہ میں نے کیلوں کا کام کیا ہے اس لیے تھوڑا تجربہ ہے، تھوڑا سا وہ ہو جائے نا اپنا پرانا ہو جائے جی تو پھر اس میں چتری آتی ہے. اور پھر کچھ ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں. مطلب ایک کیلے کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے ویسے تو، وہ کاربیٹ وغیرہ رکھ کے، اور اس کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. ویسے تو بڑے سطح پر کام کرنے والے تو اے سی وغیرہ میں رکھتے ہیں، لیکن عام جو چھوٹے سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ برف اس پر مارتے ہیں، برف مار کے اس پہ پھر اس کو پیلا کرتے ہیں. اور پھر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے چتری دار بنانے کی بھی. آج کل انار چل رہا ہے، تو انار میں بھی ایک کندھاری انار ہے، ایک دوسرا انار ہے، دونوں کی قیمتیں واضح ہیں. جی. تو بات چیزیں تو ایسی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک کیٹیگری کا ہے اور یہ بے کیٹیگری کا ہے. سیب کو آپ لے لیں، سیب جو ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ فلاں سیب اور یہ فلاں سیب ہے، تو واضح ہوتی ہیں. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی سیکھ ہی جائیں گے. یہ اس سے اب یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا تاکہ کمپلیٹ ہو جائے ہمارا، کہ شاید اس سوال کو کرنے کی وجہ جو بن رہی ہو، میں نے بھی کیا، پھر ہمارے سائل محترم نے بھی کیا، کہ شاید یہ بن رہی ہو کہ جب کسی بعض اوقات ہم چیز کا سودا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو وہ آپ والی بات کہ رضامند تو بہرحال ہوتے ہیں. اگر میں پین خریدنے جاتا ہوں، وہ کہتا ہے 50 روپے کا ہے، میں کہتا ہوں 30 روپے کا ہے، ہماری 40 روپے بعد بالفرض بن جاتی ہے. لیکن یہ 40 روپے وہ تو لے رہا ہے ہنسی خوشی، میں دے رہا ہوں دل محسوس کے کہ جو ہے نا یہ 40 روپے کا ہے نہیں، لیکن اس وقت مجھے حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی اور دکان کھلی نہیں ہوگی، یہ والا پین نہیں ملے گا، تو چلو اب 10 روپے کا کیا منہ دیکھنا، لے لو. تو شاید اس سینیریو میں بھی اس سوال کو دیکھا جا رہا ہو. اصل میں رضامندی کی کئی کیٹیگری ہیں. ٹھیک ہے. ایک رضامندی وہ ہے جو آپ ڈیسیجن جب لیتے ہیں تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیسیجن آپ نے اپنی رضا سے لیا ہے، اختیار سے لیا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے گن پوائنٹ پر آپ کو نہیں دلوایا. ٹھیک ہے. ایک آپ کا ڈیسیجن وہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے پھر بھی آپ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فیصلہ تو آپ نے خود کیا ہے نا. ہاں، مجبوری کا سودا ہے، لیکن سودا تو ہم نہیں کیا ہے. تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، جبر تو نہیں کہا جائے گا. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. عشر کے متعلق سوال تھا. جی. عشر کے تعلق سے واقعی بہت تفصیل ہے، اور جو نہری زمین ہے اس کا عشر کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کو مطلب کنویں وغیرہ کے ذریعے مدنی چینل کے ان ناظرین کے لیے کہ جن کو پتہ نہیں ہے عشر کیا ہوتا ہے، تو اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ عشر ہے کیا. عشر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اچھا نقطہ ہے. اموال پر جو صدقات واجبہ نکالے جاتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مال پر ایک مال کا جو حق ہے جی، سال میں نکالا جاتا ہے اپنی شرائط پائے جانے پر، اور اپنی جو ہے وہ
جو بھی اس کی ممکنہ شرائط ہیں اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے پھلوں پر اور سبزیوں پر اور جو کاشتکاری ہے اناج وغیرہ جو زمین جو کچھ اگاتی ہے ان پر بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور اس زکوٰۃ کا نام ہے عشر. یعنی جو ہم مال کی پیسوں وغیرہ کی چاندی کی نکالتے ہیں مال تجارت کی وہ تو زکوٰۃ کہلاتی ہے جی. لیکن جب یہ پھل سبزیوں اور اناج میں جاتی ہے تو پھر یہ عشر کہلاتی ہے. یہ عشر کہلاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اس کا بیان ہوا ہے اور احادیث طیبہ میں جو ہے اس کے احکام بیان ہوئے ہیں. کتب فقہ میں پورا اس کا چیپٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر تفصیل ہے کہ نہری پانی سے جو کاشتکاری وغیرہ ہوئی ہے تو اس کا عشر اس میں جو ہے وہ عشر ہوتا ہے یعنی 10واں حصہ ہوتا ہے. اور جو نہری پانی اور جو پانی جو ہے کنواں وغیرہ کا ہوتا ہے اس کا پھر خمس ہوتا ہے 5واں مطلب کہ حصہ ہوتا ہے. یعنی مختلف ہوتے جائیں گے. کم ہوتا ہے وہ چونکہ اس میں اخراجات ہوتے ہیں. ٹھیک. اخراجات کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ کمی آ جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ اس کی تفصیل ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس پر ایک رسالہ بھی جاری کیا ہے عشر کے احکام. تو وہ رسالہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور مزید کوئی خاص سوال ان کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر دارالفتہ سے یہ پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عامر بھائی گجرانوالہ سے تھے تو یہ عشر کے بارے میں کچھ اجمالی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی. اب یہ عشر کے احکام کے نام سے رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہوا ہے. اس کو لے لیجئے. مکتب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی خاص مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد افضل کامران ہے اور میں وہاڑی سے بات کر رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ بزنس کرتے ہوئے موبائل شاپ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں وہ ہم سے بڑا یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز کتنے میں آئی ہے. یعنی کہ وہ جب ہمیں پروفٹ دیتے ہوئے تو اس پہ بڑا وہ لیتو لال کا اظہار کرتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنے کی آئی ہے. لیکن یہ ہمارا یعنی بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں یا اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ بعض اوقات جھوٹ کا بھی سہارا لے لیتے ہیں کہ کسٹمر سے جان چھڑانے کے لیے یہ اتنے کی آئی ہے یا اتنے کی آئی ہے. تو اس میں ہماری شریعتی طور پہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے کہ ہم اپنا وہ ریٹ بتانے کے پابند ہیں جتنے کی ہمیں آئی ہے یا نہیں؟ سودوں کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک. دو قسمیں جی. ایک تو وہ سودے ہیں جس میں آپ اپنا ریٹ بتانے کے کوئی پابند نہیں ہے. صحیح. دکاندار بیچنے والا ریٹ نہیں بتا. عام طور پر جو دکاندار چیز بیچ رہا ہے دکان میں رکھ کے وہ ایسے ہی سودے کر رہا ہوتا ہے. وہ پابند ہے ہی نہیں. ٹھیک. اب یہ گاہک کس طرح جو ہیں وہ ان سے جان چھوٹے مطلب گاہک سے تو جان نہیں چھوٹنی چاہیے. گاہک تو آتے رہنے چاہیے دکان میں. یعنی ان معاملات سے کیسے اس طرح کے سوالات سے کیسے جان چھوٹے یہ ایک اپنا اس کا وہ ایک پوری دنیا ہے. لیکن اس طرح کے جو سوال ہیں نا وہ کرنے نہیں چاہیے. ٹھیک. کسٹمر کو نہیں کرنے چاہیے. خلاف مروت ہیں یہ سوال. مطلب کوئی آپ سے پوچھ لے آپ کی تنخواہ کتنی ہے. ٹھیک. آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں بلا وجہ میں کوئی ضرورت ہی نہ ہو. فضول سوالات میں سے تو اس طرح کے سوال ایک پرائیویٹ سوال کہلاتے ہیں. پرائیویسی سے متعلق سوالات کہتے ہیں. یہ بزنس رائٹ بھی ہے نا اس کا. جی. تو اس طرح کے سوال اولاً تو کرنے نہیں چاہیے. ٹھیک. اور اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو آپ دکان پہ لکھ کے لگا دیں چیز کتنے کی آئی ہے. یہ سوال پوچھ کر جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کریں. سبحان اللہ. یہ مشورہ تو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی پوچھتے ہوئے سوچے گا پوچھے بولے یار دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کیوں ہمیں جھوٹ بولنے میں مجبور کرتے ہو. ٹھیک. میں جھوٹ بولنا نہیں ہے لیکن اس کو ایک خیال آئے گا کہ چلو بھی نہیں پوچھتے. اچھی بات بولی. اچھا. سودوں کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ آپ پوری ایک ڈیل کرتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو چیز کی قیمت اور اس کی جو کاسٹ ہے یہ پوری بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کے ساتھ سودا کروں گا. تو اس طرح بھی سودے ہوتے ہیں. اس طریقہ کار کا نام ہے بیع مرابحہ. بیع مرابحہ. اور اس سودے کا دوسرا نام ہے بیع الامانہ. صحیح. کہ اس میں قیمت بتانا ایک امانت ہوتی ہے وہ لازمی بتانا ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کس طرح کے سودے ہوتے ہیں؟ بالکل. تو دیکھیں اس دنیا میں بہت کچھ ممکنات میں سے ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ انویسٹ نہیں ہے، آپ کسی اور کو کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، آپ یہ مال لے لو، لیکن آپ مجھے بتا دو آپ کتنا فیصد رکھو گے. تو یہ اب طے کر لیتے ہیں، مال وہ خریدتا ہے، وہ خریدنے کے بعد اس کو سارے بل اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، گاڑی کا خرچہ کرایہ یہ وہ سامنے رکھ کے کاسٹ نکال کے کہتا ہے کہ جی یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، اب میں آپ کو اتنے کی بیچتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یوں بھی سودا ممکن ہے. تو بعض سودے ضرور ایسے ہوتے ہیں اور مطلب اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے اس طرح کے سودے کر لے. اور ادھر تو پوچھنے والے کو بتائے گا بھی نا، وہاں دیکھیں وہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب میں قیمت چھپانے کی کیفیت ہی نہیں ہوتی. اور کیفیت ہوتی ہے تو پھر اس موڈ کو اختیار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. مطلب دکاندار کے لیے یہ دو چیزیں اعلیٰ درجے کی پرائیویسی ہیں. ٹھیک. یہ چیز اس کو کتنے میں پڑتی ہے اور یہ مال یہ کہاں سے لے کر آتا ہے. لوگ یہ دو باتیں شاید اپنے بھائی کو بھی نہ بتائیں، اتنی رازداری کے یہ معاملات شمار کیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات بتانے پڑتے ہیں. تو جہاں دونوں فریقین اس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن ہر کسٹمر آ کر یہ سوال کرے آپ کو کتنے کی پڑی ہے. اچھا، ہمیں اس سے تعلق بھی کیا ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے کی پڑی ہے؟ ہمیں تو اس سے تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنے کی مل رہی ہے. دیکھیں موبائل وغیرہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ ویب سائٹوں پر قیمت آ جاتی ہیں، بہت ساری ویب سائٹس ہیں، درجنوں ویب سائٹس ہیں جن پر قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے مارکیٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر قیمتیں نئے موبائل کی ہوتی ہیں، پرانوں کی کم ہوتی ہے. تو بہرحال مارکیٹ میں گھومیں، بارگیننگ کریں، جہاں سے سستا ملے وہاں سے لیں. ٹھیک ہے جی. افضل کامران بھائی، آپ کے سوال کا بالتفصیل جواب ہو گیا ہے، اور امید ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر اس غلطی کا شکار ہیں کہ وہ بھی قیمت پوچھ لیا کرتے ہیں تو آپ بھی رجوع کر لیجئے اور یہ قیمت پوچھنے سے رک جائیے کہ واقعتاً کہیں وہ جھوٹ میں نہ پڑ جائے. جھوٹ میں نہ پڑ جائے، اور ویسے بھی خلاف مروت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے احسان انداز پہ سودے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں امتیاز بات کر رہا ہوں اٹک سے. میں بینک میں ایک گن مین ہوں، گارڈ کی حیثیت سے، گن مین کے طور پہ. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ بینک کی نوکری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ مجھے ذرا بتا دیں کہ کیا میرے لیے گن مین کی یا سیکورٹی گارڈ کی نوکری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ پلیز مجھے بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز بھائی بالکل آپ کو بتاتے ہیں، ابھی پہلے اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل پھر بتائیں گے آپ کو. اللہ کی عرض کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ایک تو قرآن کریم کی یعنی سورہ یاسین شریف ہو یا درود شریف کا گلدستہ درود شریف ہو جیب میں، تو بندہ باتھ روم میں چلا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی بتاتے ہیں مفتی صاحب. پہلا سوال امتیاز بھائی تھے اٹک سے کہ بینک میں کارڈ ہیں. بینک کے تعلق سے 2-3 پوسٹ ایسی ہیں جی کہ جس کو علماء نے جائز کہا ہے. صحیح. جیسے گارڈ کی نوکری ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی پیون ہے، ٹھیک ہے، یا الیکٹریشن ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا براہ راست سودی معاملات سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک. ہاں واسطے نکالنے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں بن جائے، ٹھیک. لیکن جو فقہی احکام کا جو دار و مدار ہے وہ براہ راست معاونت سے ہے، اس کیٹیگری میں نہیں آتے، اس میں یہ نہیں آتے. تو جو بینک کا گن مین ہے، گارڈ ہے، اس کی نوکری جائز ہے، اس کی آمدنی بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. اس سے دوسرے ہمارا سوال تھا کہ یاسین شریف درود شریف پڑھتے ہوئے باتھ روم وغیرہ میں کسی ایسی جگہ پہ چلے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، ذکر الہی عز و جل، درود پاک اور جو وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں وہ پاک جگہ پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک. ایسی جگہ پہ نہ پڑھے جائیں جہاں تعفن ہو، بدبو ہو، گھن کی جگہ ہو، تاکہ جب آپ پڑھیں تو وہ جو الفاظ نکلیں وہ ایسی فضا میں شامل نہ ہوں جہاں بدبو یا گندگی ہے. ٹھیک. تو ایسے عمل کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. مطلب جیب میں ہوں اگر یہ چیزیں اور عاد و وظائف وغیرہ کے اس طریقے آپ کا سوال چونکہ پڑھتے ہوئے جانے کا تھا، اور اگر جیب میں ہے تو
بہتر سب سے طریقہ یہ ہے کہ کوٹنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوٹنگ وغیرہ ہوں تو پھر اس میں جایا جائے، ورنہ اگر وہ ساتر ہیں تو تب بھی کسی گناہ کا حکم، چھپے ہوئے ہیں، ہاں گناہ کا حکم پھر بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام نور مصطفیٰ ہے، میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک کاروبار ہے، ایک آدمی یا وہ خود بیمار ہے یا اس کے گھر میں بھی بیمار ہے اور اس کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، وہ کسی شاہوکار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ یا 5 لاکھ چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے۔ وہ شاہوکار یا زمیندار آدمی سے یہ کہتا ہے کہ وہ جو آپ کے 2 ایکڑ زمین ہے وہ مجھے دے دو، پھر جب تم میرے رقم مکمل جو رقم ہے میری وہ واپس کرو گے اس کے بعد میں آپ کو وہ زمین واپس کروں گا۔ لیکن اس زمین میں جو آمدنی آتی ہے نا، جتنی بھی آمدنی ہے وہ زمیندار اپنے پاس رکھتا ہے، اس ہاری کو نہیں ملتی جس کا وہ مالک ہے، اور جب وہ زمین لوٹانا چاہے گا پھر وہ مکمل پیسے دے گا اور اس کے بعد اسے زمین ملے گی۔ کیا یہ کاروبار جائز ہے میرے لحاظ سے یا ناجائز ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب اسی کا جواب کر لیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ تو جب کوئی بھی زمیندار جو ہے وہ یا جو وڈیرا ہے یا XYZ کوئی بھی ہے، وہ اس بنیاد پر پیسے دیتا ہے کہ آپ میرے پاس اپنی زمین رکھواؤ، زمین کے منافع میں حاصل کروں گا، اس لیے میں آپ کو یہ قرضہ دے رہا ہوں، تو اس کا یہ قرضہ دینا سود اور اس زمین سے نفع حاصل کرنا بھی سودی نفع ہے۔ اس زمین سے جو بھی آمدنی ہوگی اس کی وہ سودی آمدنی ہوگی، حرام آمدنی ہوگی۔ اس طریقہ کار سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اس کو کاروبار بھی نہ کہا جائے، اس کو سودی طریقہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال شامل سلسلہ کرتا ہوں، انشاءاللہ سوجل اس کا جواب بھی مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالشکور گمبڑ سے بول رہا ہوں۔ مدینہ، یہ ہم زمین دیتے ہیں ٹھیکے پر، ہماری اپنی زمین ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں بھائی سال کے ہمیں جو ہے پیسے نہیں چاہیے، 16 بوری چاہیے گندم جو ہے نہیں وہ دے دیں ہمیں، ٹھیک ہے بھائی جان، تو ہمیں گندم ہی دے دیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، سوال تو آپ کا بڑا دلچسپ ہے، اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی زیادہ کلام بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اپنی کسی کو دے کر اس کا کرایہ لینا یہ تو جائز عمل ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہو رہا ہے کہ پیسوں کے بجائے، رقم کے بجائے وہ گندم کو کرایہ میں لینا کیسا؟ ٹھیک، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کرایہ میں پیسے ہی لیں گے، ٹھیک، آپ کرایہ میں کوئی بھی مال لے سکتے ہیں۔ صحیح، جس شے پر مال کا اطلاق ہوتا ہے، اچھا یہ عرض کر دوں، سندھی میں مال جانوروں کو بھی کہتے ہیں، میں اردو کے مال کی بات کر رہا ہوں، مال مویشی نہیں، اپنا جو بھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اس کو مال کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی قیمتی چیز کرائے میں لی جا سکتی ہے۔ گندم کی بوری کی بجائے اگر آپ گندم کی کلو طے کریں تو یہ زیادہ بہتر وزن ہے، طے کر لیں، کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ 2.5 من کی بوری کہلاتی ہے، تو وہ بوری میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، آپ یوں طے کر لیں کہ 1 ایکڑ کے بدلے ہم اتنے من گندم لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پر لیں گے۔ ٹھیک ہے، موسم طے نہ کریں، ٹائم طے کریں، ٹائم طے کریں۔ مثال کے طور پر گندم آتی ہے آپ کے یہاں شاید مارچ یا اپریل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھلے آپ 2 مہینے زیادہ کا ٹائم رکھ لیں ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے نا وہ اگست میں آپ کو اتنے من گندم اس زمین کے کرائے کے مد میں دینی ہوگی، تو پھر وہ بھلے 2 مہینے پہلے آپ کو دے دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 2 باتیں سامنے آئیں، وقت طے کر لیں۔ خلاصہ کلام جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کرایہ طے کرتے وقت صرف پیسے طے کرنا ضروری نہیں ہے، گندم وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ گندم جب معاہدہ ہوگا تو کلو کے حساب سے، من کے حساب سے کریں، بوری کے حساب سے نہ کریں، پھر آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بوری میں کتنا مال آئے گا اور کتنا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو موسم پہ نہ چھوڑے کہ جب بنی آ جائے گی، جب کاشت فصل آ جائے گی، اس وقت جو ہے وہ ادائیگی کرے گا، نہیں،
اس کا مہینہ اور ڈیٹ فکس کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبدالشکور بھائی آپ کو بھی جواب مل گیا ہے، تو یہ جو مفتی صاحب نے مدنی پھول دیے ان کو پیش نظر رکھ کے آپ معاملہ کر لیں، انشاءاللہ بھلائی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔